السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستو، ٹائٹینک نامور مسافر بردار برطانوی جہاز تھا جو 1912 میں شمالی بحر اوقیانوس میں بہت بڑے حادثے کے نظر ہو کر ڈوب گیا۔ آئیے اس بارے میں چند حیران کن باتیں جانتے ہیں۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے سے 1500 افراد ہلاک ہوئے، لیکن صرف 337 لاشیں نکالی جا سکی۔ تودے سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کو ڈوبنے میں 2 گھنٹے 40 منٹ لگے۔ اسے ڈبونے والا برف کا تودا 100 فٹ لمبا تھا اور گرین لینڈ کے ایک گلیشیئر سے ٹوٹ کر آیا تھا۔ بحری جہاز پر موجود موسیقار ڈوبتے ہوئے جہاز کے مسافروں کو پرسکون رکھنے کے لیے موسیقی کی دھنیں سناتے سناتے خود بھی ڈوب گئے۔ بحری جہاز کے 35 انجینئرنگ سٹاف میں سے کوئی نہیں بچا، کیونکہ تمام آخری وقت تک جہاز کو چلانے کی کوشش کرتے رہے تاکہ اسے ڈوبنے سے بچایا جا سکے۔ ٹائٹینک کو تلاش کرنے میں 70 برس لگے۔ ٹائٹینک کا ملبہ 12,500 فٹ گہرائی سے ملا۔ 1912 میں ٹائٹینک اپنی تکمیل پر دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا۔ اس پر سوار 12 کتوں میں سے صرف 3 بچ پائے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس بحری جہاز کا ملبہ 2030 تک بیکٹیریا کے کھانے کے باعث گل جائے گا۔ ڈوبنے کے بعد بیشتر افراد 15 سے 30 منٹ میں دل کے دورے سے ہلاک ہو گئے۔ یہ جہاز روزانہ 600 ٹن کوئلہ جلاتا تھا اور 24 گھنٹوں میں 100 ٹن راکھ سمندر میں پھینکتا تھا۔ برف کے تودے کو دیکھنے اور اس سے ٹکرانے میں صرف 37 سیکنڈ لگے۔ جہاز کے کیپٹن کے آخری الفاظ تھے، اچھا لڑکو، تم نے اپنا فرض نبھا لیا اور وہ بھی اچھی طرح۔ میں تمہیں مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ تم سمندر کے قواعد جانتے ہو۔ اب ہر کوئی اپنے ذمہ دار خود ہے۔ تم پر خدا کی رحمت ہو۔ اپنے 4 روزہ سفر کے دوران ٹائٹینک کو برف کے تودے کی وارننگ 6 بار دی گئی۔ ٹائٹینک میں واحد جاپانی فرد ماسا بومی تھا۔ جہاز کے ڈوبنے پر وہ بچ نکلا۔ جاپانی حکومت نے جہاز کے ساتھ نہ ڈوبنے پر اس کی مذمت کی۔ جہاز میں سوار سب سے امیر آدمی جون جیکب اسٹر چہارم تھا۔ اس کی دولت $150 ملین تھی، جو آج کے حساب سے 3.5 ارب ڈالر سے زائد بنتے ہیں۔ فرسٹ کلاس کی صرف 4 مسافر خواتین ہلاک ہوئی، جبکہ تھرڈ کلاس کی تقریباً 90 خواتین ماری گئی۔ اس کے کارگو کی سب سے قیمتی شے میری جوزف بلونڈل کی پینٹنگ تھی۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد بحری جہاز کو محفوظ بنانے کے لیے 1913 میں پہلی بار انٹرنیشنل کنونشن آف لائف ایٹ سی کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں مطالبہ کیا گیا کہ بحری جہاز کے ہر مسافر کے لیے لائف بوٹ میں جگہ ہونی چاہیے اور اس کی مشق کرائی جانی چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کی نالج سے بھرپور ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔